Islamic Research Center. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. زیوکار علماء کرام بزرگ اور دوستو، جیڑی تقریر دی ضرورت ہے سی وہ تساں سن لئی، ضرورت بھی پوری ہو چکی ہے اور تہاڈی بھی بس ہو چکی ہے. چند گزارشات میں عرض کرنے دی کوشش کرنا، جے تھوڑا جے قریب ہو جاؤ تے بہرحال بزرگ سارے اندر تشریف لے آؤ، گنجائش ہے اندر انشاءاللہ. جتنا بندہ واعظ خطیب امام دے قریب ہوئے اتنے اللہ دی رحمت دے قریب ہو جاتا ہے. تے رحمت تو دور بیٹھنے دی کیڑی لوڑ ہے، نیڑے آ جاؤ. کچھ لوگ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاس تشریف لے آئے. انہوں آگے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو کوئی ایہو جا طریقہ دسو جدر سارے اللہ محبت کرے. توجہ ہے، گل سمجھ آندی پئی، جتوں نہ آئے وہ تو پوچھ لیا. تو بڑے دل جمی نال چند منٹس میری بات پہ غور فرمائے. قاری صاحب کے خطاب تو محسوس ہوتا سی پر جویں کوئی پہلے تھے کوئی پروگرام ہویا، کوئی جلسہ ہویا ہو جویں دا جواب دے رہا ہے. کوئی ہویا ہوئے گا، میرے تے تفصیل علم وچ نہیں، جواب جو وہ دین کی ضرورت ہی کوئی نہیں. قرآن حدیث بیان کیتی جاؤ، لوگ آپ ہی سمجھا جانا. جواب الجواب جڑا ہوتا ہے نا، وہ پھر عوام الناس جڑے نے وہ پریشان ہوتے ہیں، ڈردے نے، مولوی آپس ہی لڑی جاندے نے. اس واسطے بندیاں نو کھل کے نا موقع دینا چاہیے. تسی اپنی بات بیان کیتی جاؤ، دوسرے اپنی بات بیان کیتی جان. یہ بندہ بڑے سیانے نے، آپ ونڈ پا لیندے ہیں کیڑا بندہ صحیح کہہ رہا ہے کیڑا غلط کہہ رہا ہے. تو ونڈ آپ پانی نشانہ نہیں کسی نو بنا دے. آؤ بات سنی، قرآن و حدیث دی بات سنی، جڑا کسی دے خلاف کرنی ہو قرآن پڑھ لئیے، حدیث پڑھ لیجیے، ثواب بھی مل جائے گا، اللہ رحمت بھی فرما دے گا. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس چند لوگ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کوئی ایہو جا طریقہ دسو، ایہو جا کوئی عمل دسو جدن اللہ محبت کرے. کیونکہ ساری زندگی دا مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ دا پیارا ہو جائے، اللہ محبت کر لے. صحابہ کرام نے سوال کیتا، نبی علیہ السلام خاموش نے کہ تھوڑا سوال بڑا اہم ہے، لیکن جواب میں اس وقت دیاں گا جدوں اس دے بارے جواب اللہ آسمان تو نازل فرمائے. جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی تو بغیر، پیغام الہی تو بغیر، قرآن دے آئے بغیر، حدیث دے نازل ہوئے بغیر جواب نیسی دیں دے،
پھر رب کی زمین تے اور کیڑا مفتی ہے جنہوں اجازت ہوئے کہ قرآن حدیث تو بغیر جواب دے دے؟ نبی علیہ السلام آپ خاموش نے، وحی دے منتظر نے کہ تہاڈا سوال بڑا اہم ہے، جواب دیاں گا لیکن اس وقت جس دن جواب اللہ آسمان تو نازل کرے گا۔ خاموش نے، چپ نے حضور علیہ السلام۔ تے جدوں تک کتاب و سنت دا علم تہاڈے کول نہ ہوئے تے بندے نو چپ رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ جدوں علم آئے تو پھر بیان کرنا چاہیے۔ یہ ہے عامیات۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خاموش نے کہ اس دن دساں گا، اس وقت بیان کراں گا جدوں اللہ میرے تے وحی کرے گا۔ سوال بڑا عام سی، اسی ویلے وحی آ گئی۔ فرمایا قل، فرمائیے اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائی جڑے لوگ پوچھتے پہن انہوں نے جواب دیجیے۔ قل، فرمائی۔ ہن ذرا غور کرو، قل دا کی معنی ہے؟ فرمائیے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام نو جواب قل نہیں سی کہنا چاہیے۔ پھر غور کرو، چھوٹا جا بچہ ہوئے نا، چھوٹا جا 2 سالہ نا، انہوں کہے نا تو کہہ کہ فلاں میرا ابو ہے، تو وہ نال یہ بھی کہندا ہے تو کہہ۔ بچے نے پتہ نہیں ہوتا بھائی یہ لفظ میں نہیں کہنا، سمجھاتا ہے نا بندے نو، تو آکھ، تو کہہ کہ اے بات۔ وہ چھوٹا جڑا بچہ ہوتا ہے وہ لفظ وہ بھی بولتا ہے کیونکہ وہ دے شعور وچ نہیں ہوندی بات کہ اے لفظ میں نہیں کہنا، میں تو اگلی بات کہنی ہے نا کہ فلاں میرا باپ ہے، فلاں میرا ابو ہے، لیکن نال وہ تو کہہ بھی نال ہی کہہ چھڑتا ہے، کیونکہ جس دے الفاظ جو مگروں کہہ ہوندے نے وہ دے دماغ وچ اس دے وہی الفاظ آندے نے، وہ الفاظ آگے وہی بیان کردے۔ نبی علیہ السلام نو اللہ فرماندا ہے قل، فرمائی، تے حضور نو لفظ قل چھوڑ دینا چاہیے سی، فرمائیے یہ لفظ اللہ کی طرفوں حکم ہے نا، یا آپ فرماندے اقول، میں کہتا ہوں، لیکن حضور وہی لفظ فرماندے جو اللہ فرماندے، قل، فرمائیے، حضور بھی وہی فرماندے قل، فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے اس لفظ نو بدلیا نہیں، اقول نہیں فرمایا کہ میں کہتا ہوں، یا قل کو چھوڑ دیتے آگے کہتے ان کنتم تحبون اللہ، لیکن قل کے لفظ کا زبان پاک سے، زبان معصوم سے ادا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن پاک میں لفظ اور حدیث میں کوئی لفظ اپنی طرف سے داخل کیا نہیں، الفاظ نہیں بدلے، وہی جو آسمان سے آئے۔ قل، فرمائیے۔ عربی اندر قل دے 2 معنی، 2 قل ہوندے نے عربی زبان قل۔ ایک ہوندا ہے کاف، بڑے کاف نال جنہوں 2 نقطیہ کاف آندے، تے دوجا قل ہوندا ہے کاف کش والا۔ سمجھ لو، انہی گل تے سمجھ گیا ہونا، 2 قل ہوندے نے عربی چ، قرآن حدیث 2 لفظ استعمال ہونے قل، ایک 2 نقطیہ کاف نال تے دوجا کش والے کاف نال۔ جیڑا ہوندا ہے قل 2 نقطیہ کاف نال، یہ دا معنی ہوندا ہے فرمائیے، اور جیڑا کاف کش والا ہوندا ہے اس قل دا معنی ہوندا ہے کھائیے۔ کلو واشربو، قل کھائیے، قل فرمائیے۔ جیڑا سی میت دے 3 دن کرنے قل، وہ لکھنے قل ہوندا ہے تے عمل دوجا قل ہوندا ہے۔ لکھ دے 2 نقطیے کاف نال نے تے کر دے کہ نے چھوٹے کاف نال، جیڑا کراچی نو لگدا ہے۔
ایک کراچی لگتا ہے ایک قصور نو لگتا ہے کل اور کل پڑھنے کہنے لکھنے اعلان ہوتا ہے کل فرمان والا تو جدو عملی طور پہ کوئی مسئلہ کر دیا رہن گل فرماتے ہیں بس زنانیاں کہو با گلہ نہ کرن دسو یہ گل کوئی عقل مندی ہے بس زنانیاں گلہ نہ کرن زنانیاں اکٹھیاں بیٹھیاں ہون تے گلہ نہ کرن کوڑی گل ہے نا انہیں کرنی ہے کرو بھائی ماؤ بیٹھو جو کر سکتی ہو کر لو یہ تو شکر ہے بس ساڑھے تک توڑی آواز نہیں آ رہی بشک ایک دوجہ دے گل پہ جاؤ سانو کوئی اعتراض نہیں تو اسی ہون توجہ ہے ماشا ہاں انہیں لفظاں نال ہی انہیں چوک کرنی قل قل فرمائیے اور دوسرا معنی قل بولو شاباش اے ہونے ہونا ہے نا جل تقریر تو بعد قل فرمائیے قل کھائیے لکھنے جے قل دو نکتی قاف نالے تے عمل جڑا سامنے پیا ہوندہ ہے قل او کی ہوندہ ہے کش لکاؤ نماز پڑھ دے ہو نہیں یا نہیں پڑھ دے میں تو نہیں سادہ جا لفظ ہے قاری صاحب اصل سمجھا رہے سن تو میں نے انجھے لگتا تھی بجے میں توڑے اتو گل جا رہی ہوں میں تو انڈل مخاطب ہو گئے گل تو سمجھان دی کوشش کرنا تاکہ تو سمجھ آ جائے نماز پڑھ دے ہو ماشاء اسی اپنی زبان چ نماز نو کی آنا نماز تے عربی چ کی آندے جی عربی چ صلاۃ نہ ہویا تے پنجابی چ نماز کونا ہی ہومڑی نا پہلے نا عربی چ ہوندہ ہے قرآن حدیث پھر او دا ترجمہ ہوندہ ہے قرآن حدیث نماز نو صلاۃ آندے ٹھیک ہے تے اردو اس نو کی آندے نماز قرآن حدیث روزے نو صوم آندے تے اردو روزہ آندے حج اور عمرے دا جڑا نام عربی چھے وہی ساڑھی زبان استعمال ہوندہ اعتقاف عربی چ بھی یہی نام ہے تے ساڑھی زبان چ بھی عید یہی نام عربی چھے تے یہی نام ساڑھی زبان چھے استعمال ہوندہ جنازہ عربی چ بھی یہی تے ساڑھی زبان چ بھی یہی جڑا کام حضور نے کیتا ہے تے صحابہ کرام نے کیتا ہے او دا عربی چ نام ہونا ضروری ہے اس یعنی بات پلے بان لو جٹ کی جائے بات کہ جڑا کام حضور نے اور صحابہ نے کیتا ہوئے او دا عربی چ نام ہونا ضروری پہلے ہو سی تے او دا نام بھی کوئی ہو سی تے اساں او پھر اپنی زبان ہے جو سنو ترجمہ کر کے سمجھان لی رکھاں گے نا رسول پاک جنازہ پڑھتے سن تے او دا نام عربی بھی ہے تے ساڑھی زبان بھی یہی لفظ بولے آ جان کفن پہناندے سن حضور میت نو یہی نام عربی چھے تے یہی دفن کرتے سن دفن دار یہی نام عربی چھے یہی اردو چھے قبر بناندے سن یہی نام عربی چھے یہی نام اردو چھے کل پڑھ دے سن حضور یہ تے تسی آندے ہو نا دوجہ کلو پوچھو پڑھ دے سن اسی آنے با پڑھ دے ہو سن بھائی رولا مکاؤ جگڑا مکاؤ ختم کرو پڑھ دے ہو سن کل لیکن کل دا نا تو کوئی عربی جو سی نا وہ تسی داس دے ہو تو میں تو اڑے مسلک نو قبول کر لیتا حضور دے زمانے کل کنو آندے سن تیجے دالے دن نو اسی آنے تیجہ اسی انہوں اپنی زبانی کی آنے نا عربی والا تے کم ہے پنجابی والا شروع پنجابی جو ہے نا عربی والا کل دا مانا دا فرمائیے یہ دا نا تیسرے دن والے دا کل کیوں رکھے ہے یہ دا مانا دا فرمائیے تے جی یا دوجہ کاش والا اس دا مانا کھائیے یہ دا نا عربی دی کیڑی کتاب ہے قرآن جی نماز نو صلاۃ آندن روزے نو صوم آندن کل نو کی آندن تسی عربی چ نا دس دے ہو میں تو سونے نال تول دیا صرف نا عربی دا دس دے ہو حضور دے زمانے جس تیجے والے دن دی دعا جڑی تسی منگ دے ہو انہوں کی آندے سن
وہ نہ تسی دس دیو، نہ تسا رکھیا ہے تے نہ دے رسول اللہ پر ہوئی ہے، جہاں نہ ہی تسا رکھیا ہے، جیڑی جمی تواڈے سامنے شے نہ تسا رکھیا ہے، وہ آندے حضور کرتے سن، یہ حضور کرتے سن، صحابہ کرام کرتے سن، حضور نے اس دا نام کی رکھیا سی وہ نام دس دیو۔ حضور دے زمانے کل نو کی آندے سن، بس اے صرف نام دس دیو، باقی ساری چیزاں ختم نے۔ ادا نبوی نام، ادا مسنون نام، حضور دے زمانے جنہوں کی آندے ہے کل نو۔ جی ایویں سمجھ نہیں آئی تو اور سمجھانا، میں اس وقت گل مختصر کرنا، گل سمجھ آ جائے۔ لمبا جھگڑا تے تاں پائیے جے کسی لمبے بندے نال اختلاف ہوئے تو، اختلاف چھوٹے بندے نال ہے، لمبی بات کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ بھئی کل دا نا دس جو حضور علیہ السلام زمانے کل نو اے آندے سن، وہ قرآن حدیث جو تسی کٹ دیو، اسی کرن نو بھی تیار، اسی بھائی منن نو بھی تیار، جے پہنچ دے تو سانو کی اعتراض ہے؟ جے ایویں سمجھ نہیں آئی، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے پنڈ پتہ ہوں ہے نا، فلاں بندہ فوت ہے، وہ جنازہ فلاں عالم نے پڑھایا ہے، تو وہ کل فلاں عالم نے پڑھایا ہے، پتہ ہوں ہے نا، فلاں بندہ کل پڑھاون آیا ہے، فلاں بندہ جنازہ پڑھانا آیا ہے۔ تو جدو سیدنا ابو بکر صدیق فوت ہویا، جنازہ کس پڑھایا ہے یہ اسا دسنا، پھر غور نال سن لیجیے۔ جدو سیدنا صدیق اکبر وفات پائی سی، جنازہ جس نے پڑھایا سی وہ اسا دسنا، آج نہیں دسنا، کدی پیڑ لگ گیا تو دس دیا۔ صدیق نے جنازہ پڑھایا، جنازہ کس نے پڑھایا سی یہ نا اسا دسنا ہے، جنہیں کل پڑھایا سی وہ دا نا تسا دسنا، بس فیصلہ ہو گیا۔ جیڑا بندہ دس دے وے کہ صدیق کا فلاں صحابی نے کل کا ختم پڑھا کے دعا کی ہے، اس مولوی کو میں 5000 کے نوٹوں سے بطور انعام تولوں گا۔ ایویں گھر بیٹھ کے بک بک کرتے رہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ کس نے پڑھایا ہے میں نے بتانا ہے، کل شریف کس نے پڑھایا ہے وہ تم نے بتانا ہے، سیدنا عثمان کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے میں نے بتلانا ہے، اس لیے کہ جنازہ اسلام میں ہے، کل تم نے بتلانا ہے، اس لیے کہ یہ تم پر لازم ہے، تم مدعی ہو، تم کرتے ہو، ہم تو اس کے انکاری ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، امام حسن و حسین نے نہیں کیا، طلحہ و زبیر سعد و سعید نے نہیں کیا، ابو بکر عمر عثمان و علی نے نہیں کیا، اس لیے ہمارے پاس تو اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دلیل نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، بدعت ہے، شریعت میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ تم قائل ہو جس نے سیدنا عثمان کا کل پڑھایا ہے اس کا نام بتلا دو، شیر خدا علی پاک کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے یہ میں نے بتانا ہے، شیر خدا کا کل کس نے پڑھایا ہے یہ تم نے بتانا ہے، بس 4 کل ان 4 صحابہ کے نام جن جن نے پڑھایا تم بتا دو، ہم تمہارے مسلک کو مذہب کو اس مسجد کے سامنے ہم لکھیں گے یہ بریلوی مسلک کی آج کے بعد مسجد ہے۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں، یہاں لکھ کے میں جاؤں گا بورڈ لگاؤں گا آج کے بعد یہ اہل حدیث مسجد نہیں ہے، یہ بریلوی مسلک کی مسجد ہے، اس لیے کہ 4 خلفائے راشدین کا جس نے کل پڑھایا ہے انہیں نہ دس چھوڑے، اسی آج تک بھولے رہے کہ ہم کل پڑھتے نہیں تھے، آج ہمیں پتہ چل گیا ہے اور میں پورے پنڈ دا اکٹھا کل پڑھاواں گا۔ کل فرمائیے، کل کی معنی ہے؟ فرمائیے، کچھ بولیے۔ ہاں تو یہ اگر نہیں بولو گے تو پھر میں ننکانگ و روٹی لے آؤ، کل کھائیے جا کے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پیر عبدالقادر جیلانی، اے تے ساجا نہیں پیر، 11ویں والا پیر، پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا جنازہ جس نے پڑھایا ہے، 5ویں گل سن لو، اس کا نام میں بتلاتا ہوں، مجھ پہ ذمہ داری، جس نے پیر جیلانی کا کول پڑھایا وہ دا نام تسی دس دو۔ چلو پیر جیلانی تو کام شروع کر لینا۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ ہمارا پیر ہے، رفع دین نہ کرتا ہو تب بھی ہم مجرم۔
اونچی امین نہ کہتا ہو پیر جیلانی تو پھر بھی آپ مجرم. تھوڑے کول تو شاہ ہی کوئی اللہ کے بندو پیر بھی ایسا تو ادھارا دیتا ہے کھان لئی بھئی انہاں دے نام تے لے کے کھادی پیتی ہو. تھوڑے تے ایڈے بزرگ وڈیرے ہوئے کہ انہاں دے نام تے روٹی بھی تو نہیں دیندا. روٹی مانگتے ہو ہمارے بزرگ کے نام پر, ہمارے پیر کے نام پر, عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر, وہ اہل حدیث تھے. چلو اسی بات پر بات کر لیں. اس کسی پنڈ دے چوک میں آ جانا, تم پیر عبدالقادر جیلانی کو حنفی ثابت کر دو, میں پیر عبدالقادر جیلانی کو اہل حدیث ثابت کر دیتا ہوں. پیر عبدالقادر جیلانی اونچی آمین کہتے تھے, ہاتھ ناف سے اوپر سینے پر باندھتے تھے, رفع الیدین کرتے تھے. پیر عبدالقادر جیلانی فرماتے تھے جو اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے وہ بدعتی ہے, اور اہل سنت کا ایک ہی گروہ اہل سنت ہے جسے اہل حدیث کہا جاتا. اس کی کتاب پڑھیے غنیت الطالبین. چلو جی اگر اتھے بھی نہیں کام, امام ابو حنیفہ کے نام پہ تم حنفی ہو, امام حنیفہ دا کول جن نے پڑھایا وہ دس دیو. جس نے جنازہ پڑھایا ہے میں بتاتا ہوں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جس نے پڑھایا وہ تاریخ میں محفوظ ہے, جس نے کل پڑھایا وہ محفوظ کیوں نہیں؟ اس لیے محفوظ نہیں کہ یہ اس وقت کام ہوتا نہیں تھا. شروع کرتے ہو 100 سال 150 سالہ تاریخ کے عمل کو کہتے ہو یہ حضور کے دور میں تھا. ہوں اگلی بات سن لو. یہ بات میں نے بیان کر دی کہ صدیق, عمر, عثمان, علی کا کل شریف ہوا نہیں ہوا, لیکن کل قرآن میں ہے. پھر سن لیجیے, قرآن میں کل ہے, حدیث میں بھی کل شریف ہے, کل پڑھنا چاہیے تیجے دن. قرآن ہے, حدیث ہے, لیکن صدیق کا نہیں ہوا, عمر عثمان کا نہیں ہوا, علی پاک کا نہیں ہوا, لیکن قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, یہ کل ہونا چاہیے, اس کا ثواب ملتا ہے. یعنی وہ بات بتلانا چاہتے ہو جو صحابہ کے علم میں نہیں تھی, ہم سے بات کرتے ہو. جو کام صحابہ کے سمجھ میں نہیں آیا تمہاری سمجھ میں آیا, آج تم سمجھ گئے ہو وہ قرآن کی آیت جس سے کل ثابت ہوتا ہے. قرآن پڑھتے ہو کل پر, احادیثیں پڑھتے ہو اپنی بدعت اور رسم اور کل پر. تو تو اخبار چنگانے والا وقت جس پہ لکھا ہوتا ہے رسم کل, رسم تیجا, رسم چہلم, نبائے وقت تعالیٰ بھی سمجھ گیا کہ رسم سنت نہیں. اخبار والے سمجھ گئے ہیں کہ یہ رسم ہے, یہ دین نہیں ہے. ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم چندہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں, فنڈ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ کل کریں, 7واں کریں, 40واں کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن مسجد میں اعلان یہ کریں کہ ہماری رسم ہو رہی ہے, اس رسم میں شرکت کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں. جب تم کہتے ہو کہ اکٹھے ہو جائیں, یہ کل خوانی ہو رہی ہے اور اس کا ثواب ملے گا دارین, ہم اس وقت کہتے ہیں کہ یہ ثواب نہیں ہے, اس لیے کہ یہ کام مصطفیٰ نے نہیں کیا. رسم کہہ کے اعلان کرتے رہو, اسی بھی حصہ پا دیں. یا تسی اعلان کرو کہ ساڑی تنخواہ تھوڑی ہے ساڑے مولوی دی, اسا انہوں مرنا پرنا دینا ہوندہ ہے, تو یہ سب 2-3 رسمہ بنائی تاکہ مولوی دی کوئی خدمت ہو جائے, اسے بھی حصہ بھیج دیں. لیکن سنت سمجھ کے نہیں, ثواب سمجھ کے نہیں, اجر سمجھ کے نہیں, دین سمجھ کے نہیں. اگر دین سمجھ کے کرو گے تو ہم دلیل مانگیں گے. رسم سمجھ کے کرتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں, 1.5 میں 100 پا لو, لیکن رسم سمجھ کے, دین سمجھ کے نہیں. قُلْ إِن كُنتُمْ, پریشان تے نہیں میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عمل بتائی کہ سارے سے اللہ راضی ہو جائے, اللہ محبت کرے. فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو,
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو، رب نے تمہیں طریقہ دسیا فاتبعونی، خالص پیروی کرو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے چلتے رہو، ان کے نقش قدم پر۔ نقش قدم کیا ہوتا ہے؟ آگے آگے بندہ چلتا ہے، اس کا پیر کا جو نقش بنتا ہے اس نقش کے اوپر اپنا پیر رکھنا، یہ پیروی ہے۔ نہ سجے ہوئے تے نہ کھبے ہو، نہ وہ پیر اگاں نو جاوے نہ پیچھا نو جا، جی کھوجی کھرا نہیں چکتا، وہ پورا نشان۔ فرما میرے محبوب کے پیروں، پھر غور کیجیے اللہ نے کیا بات کہہ دی ہے، فاتبعونی، لوگوں ساری کائنات میرے حضور کے پیروں کے نیچے، میرے نبی کے، میرے پیارے کے پیروں کے نیچے جو نشانات ہیں نا، تم اس پر چلو گے تو میں جنت دوں گا۔ کتنے عظیم ہے وہ پیغمبر، کتنی شان ہے اس محبوب کی۔ فرمایا میرا محبوب چلے، اور جو چلیں، جو نشانات بنے، بس پیروں کے نشانات دیکھتے جاؤ اور اس پر پاؤں رکھتے جاؤ اور چلتے جاؤ تو میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ تم نے رسول اللہ کے پیروں کے نشانات کو دیکھنا ہے، جدے پیراں دے نشانات پہ چلیے جنت نصیب ہو جائے تو اس سے محبت کتنا درجہ ہوگا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اتباع جڑی ہے نا پیروی، یہ 5 طریقوں سے ہوتی ہے، تب وہ اتباع بنتی۔ 5 چیزاں نہ ہوں تو اتباع کو نہیں، کوئی عمل بھی ہو اس میں 5 چیزیں ہوں گی تو وہ پیروی ہوگی، وہ نقش قدم ہوگا، وہ اتباع ہو۔ جو بھی عمل کرو گے تب ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ شاید تو انو یہ گل سمجھ آئیے قاری صاحب دے خطاب تو کہ اسی یہ سال ثواب دے منکر ہم، اسی سال ثواب کو نہیں ہوتا، یا جو تقریر یہاں کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ وہ ابھی سال ثواب کے منکر ہیں، تو ثواب پہنچ ہے۔ یاد رکھیے ہم اس سال ثواب کے منکر نہیں ہیں، یہ غلط بیانی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کی کہے کہ یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جی میں وہ آتے ہیں نہیں مانتے، ویسے مانتے ہیں جیسے قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی، وسیلے کے ہم منکر نہیں ہیں، ویسے مانتے ہیں جیسے قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی۔ اصال ثواب کے ہم منکر نہیں ہیں، مانتے ہیں، جہاں ثابت ہے وہاں مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میت کا جنازہ پڑھو، اس کو فائدہ پہنچے گا، یہ ثواب میت کو پہنچے گا۔ اگر ہم اصال ثواب کے منکر ہوتے تو ہم جنازے کے منکر ہوتے۔ جب جنازے کا ثواب پہنچتا ہے تو اصال ثواب تو ہے۔ قبر پر جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے دعا نہیں کرتے، اس کو فائدہ نہیں پہنچتا تو دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، فائدہ پہنچتا ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ میت کی طرف سے اس کا بعد میں بیٹا، اس کی اولاد دعا کرے، اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ اس کی طرف سے مسجد بنائی جائے، ثواب پہنچتا ہے۔ اس کی طرف سے، میت کی طرف سے کنواں کھدوایا جائے، نلکا لگوایا جائے، مسجد بنائی جائے، مدرسہ بنایا جائے، ثواب پہنچتا ہے۔ اس نے نظر مانی ہو حج عمرے کی نہ کر سکے تو اس کی طرف سے حج عمرہ کیا جائے تو ثواب پہنچتا ہے۔ اس نے روزے مانے تھے کہ یہ میرا کام ہو جائے گا، میں تو روزے رکھوں گا، وہ فوت ہو گیا، کام تو ہو گیا تھا لیکن روزے نہیں رکھ سکا، اس کے روزے اس کے بیٹے رکھیں گے، اس کی طرف سے ثواب پہنچتا ہے۔ ہم کب انکاری ہے؟ ہم کہتے ہیں کل کا ثواب نہیں پہنچتا، اس لیے کہ یہ حضور نے کیا نہیں ہے، ثواب پہنچتا ہے، کل کا نہیں پہنچتا، تیجے کا نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ کام رسول اللہ نے کیا نہیں ہے۔ ثواب کہتا ہے جھگڑا ہی نہیں ہے۔ سارے اہل و سنت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ میت کو زندے کے اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ کیا وہ مسلم کی حدیث نہیں ہے؟ ہم کوئی حدیث کے انکاری ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 صدقے اس کے جاری رہتے ہیں، ثواب جاری رہتا ہے۔ جو وہ صدقہ خود کر جائے وہ ثواب جاری رہتا ہے، جو علم پڑھا جائے اس کا ثواب جاری رہتا ہے، وہ اولاد چھوڑ جائے نیک جو اس کے لیے دعائیں کرے ثواب پہنچتا ہے۔ کل کا نہیں پہنچتا، بس 7ویں کا نہیں پہنچتا، 40ویں کا نہیں پہنچتا، برسی کا نہیں پہنچتا، اس لیے کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ حضور نے یہ کام بھی کیے ہوتے تو ان کا بھی ثواب پہنچتا، کیونکہ کیے نہیں ہے، بدعت ہے تو ثواب نہیں پہنچتا۔ مطلقاً ثواب کا کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ غلط بات ہے اہل حدیث دے بارے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ اے بھی گل مکا نہ دئی اج، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ تواڈے جنازے وچ فاتحہ ہے؟ حیا نہیں آتی۔ مر گیا مردود، نہ جنازے وچ فاتحہ تے نہ اصلی درود۔ کہاں ہے تمہارے جنازے میں فاتحہ؟ میت آگے پڑا ہے، تم سارے کھڑے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت و ترحمت۔ یہ درود رسول اللہ نے جنازے میں پڑھا ہے جو تم پڑھتے ہو، وہ پڑھا ہے جو عام نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی۔ جنازے کا الگ درود نہیں ہے، جنازے کا درود الگ کاٹ دے ہو، میں تو انہوں گلفیاں کھواواں گا۔ نالے بدعت کر دے ہو، نالے گھور دے ہو، نالے بدعات جاری کرتے ہو، نالے بابا کرتے ہو، نالے بدعات کرتے ہو، قوم کو خرافات پہ لگاتے ہو، پھر مناظرے اور پھر مجادلے اور پھر جھگڑے اور پھر گالیاں دیتے ہو۔ تمہیں تو شرم کرنا چاہیے تھا، نیچے باسی بتی ہوئی ہے، نالے چور نالے چترا۔ بس ساڑا کام بنے پھنسے ہوئے بس روٹیاں پانی سڑی چل دی، پھر تو چلاؤ اپنی روٹیاں پانی۔ لیکن یاد رکھنا جہاں ہم جس پنڈ جیسے بھی داخل ہو جائیے نہ سی آپ کھانے بلتی تو نہ دوجن کھان دینے اسی چھڑوا کے رہاں گے کل ساتھ میں انشاءاللہ۔ اسی توڑی خیرخائی کرنے بہنہ کل بچو لٹیرے جے کوئی نہیں جے بیتنا پتا اینا توڑے مرگیتاں بیو دادے دے نا تے کھائی جاندے جے فال فروٹ۔ میت والے گھر تیسرے دن فروٹ کھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارا قصور و جرم کیا ہے؟ تم تیسرے دن میت کے گھر میں بچے کا باپ فوت ہو گئے، بے حیاؤ یتیموں کا مال کھاتے ہو اور گھورتے ہو اور ہمیں کہتے ہو یہ تو انہوا بھی کر رہے ہیں، ہم سنت پہ لگا رہے ہیں اور بدعات چھڑوا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یتیموں کا مال نہیں کھانے دیں گے۔ یتیموں کا مال ہے جس کو تم نے، کتنے یتیم ہیں جنہوں نے ادھار پیسے اٹھا کے باپ کا کل کیا ہے کہ مجھے برادری میں یہ کہا جائے گا، اس بدبختی کے ذمہ دار تم نہیں ہو تو اور کون ہے؟ تم کہتے کہ اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ ذرا مفت پڑھاؤ کا کول کتے یاد ہے علامہ یزدانی شہید فرمان دیا انہوں صرف پانی پہ وایا کرو، تیجے دن آوانا پانی جاگ بھار کے رکھ چھوڑے کرو، پھر 7ویں دن آن پھر جان باسی تا غریب ہم بھائی ساڑھے کول کوئی نہیں پیسہ پوتا، پھر جاگ پانی دا بھار کے رکھ چھوڑو، 21ویں دن آوانا پھر پانی دا جاگ بھار کے رکھو، 40ویں دن پھر پانی دا جاگ بھار کے رکھو، پانی پاپا پہ وا کے مارو ہی نہ۔ وان پونے فروٹ ہوتے ہیں میت کے گھر تیسرے دن، کپڑے بھی ہوتے ہیں ساتھ جوتے بھی ہوتے ہیں، میت کے برتن بھی ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں جنہیں ویکھو نا جی عظیمی قرآن حدیث پڑھنے، قرآن حدیث پڑھتے ہو، تم قرآن حدیث دنیا کے لیے پڑھ رہے ہو۔ اگر تمہیں چندہ نہ ملتا، کھانا نہ ملتا، میں دیکھتا کون مفت میں آ کے ہاں کسی کے باپ کو ثواب پہنچاتا ہے۔ پیو ساڑا مریا ثواب تسی سرگودہ پہنچانا، منہ ویکھو مولوی دا، باپ ہمارا مرے، رشتہ دار ہمارا مرے اور وہ ثواب پہنچانے ہے، ٹھیکیدار نہ ہو ثواب کا، تو ثواب ایسے پہنچتے ہیں۔ سن لو آج بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں، روز روز آیا نہیں جاندہ، روز روز مولویوں نے ستایا نہیں جاندہ، آج ہی سن لو جڑا سننا ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس دی نماز نہیں، بخاری میں حدیث نہیں ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے جنازہ پڑھایا، وہ وچ سورۃ فاتحہ پڑھی اور فرمایا فَعْلَمُوا أَنَّهَا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ جنازے میں فاتحہ تم پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو تو پھر کہو نا کہ ہمارا مردود مر گیا ہے، نہ فاتحہ
نہ درود. ہمیں کہتے ہو فاتحہ قوم نہیں پڑھتے. ہم جنازے میں فاتحہ پڑھتے ہیں, قبر پہ جب دعا کرتے ہیں اللہ کی حمد ثنا کر کے پھر درود پڑھ کے پھر دعا کرتے ہیں. ہماری تو فاتحہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. جو پھوڑی پر تم پڑھتے ہو اس کا ثبوت تم دے دو. فاتحہ میں میت کے لیے کون سی دعا ہے؟ چلو اینج نہیں سمجھ آئی تو اینج سمجھا دو. جنازے میں فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ پہلے اللہ کی حمد پھر درود پھر میت کے لیے دعا. جڑی پھوڑی تے آکے تسی آگے فاتحہ پڑھ دے ہو, فاتحہ پڑھو جی. ایک آندہ فاتحہ پڑھو, دوجہ آندہ کلام پڑھو, تیسرا آندہ دعا خیر آکھو. موئزہ کلام موڑ کلام پڑھو جی, فاتحہ پڑھو جی. توڑے کو ایک نہ ہی اس بدعت دا کوئی نہیں. یہ سنت ہو گیا تا نہ ہی کوئی ہو گیا نہ جڑا آویا آکھیا فاتحہ پڑھو. کوئی آندہ فاتحہ پڑھو, کوئی آندہ کلام پڑھو, کوئی آندہ موڑ کلام پڑھو. یہ سارے نام بتاتے ہیں کہ یہ بنے ہوئے ہیں. جڑے ہوتے حکا چھک دے پہ ہوندے پھوڑی تے بہ کے انہوں نے بڑی دعاواں آندیاں ان کی. ہاں ساری آندیاں ہو سن, میتن بخشی جاندے ہو سن. جس منہ جو بدبو حکے دی آندی پہ فرشتہ بالکل چوم کے لے ویسی دعا ہوتا. پیاز کھادا ہوئے فرشتہ نیڑے نہیں ہوندا, حکے دی بدبو تے فرشتہ چوک کے لے جاندہ اسی. قسم اٹھاتا ہوں, حدیث کی روشنی میں قسم اٹھا رہا ہوں, جس پھوڑی پہ تم حکا لے کے بیٹھتے ہو اللہ کی قسم وہاں رحمت کا فرشتہ آتا ہی نہیں. سانو کھولو گے تو پھر اندر تو ساڑھا ابلے ہوئے. حکے کو تم سنگواتے ہو فرشتوں کو بدبخت اور کہتے ہو جی مولوی واپی منکر ہیں جی فاتحہ درود دے. یہ آندھن جی پچھے نا ریڑے تے سوٹ کے نا میت نو پا کے تے وہاں کے سوٹا ہو. پھر ہیں جی سوٹا ہوئی کبھی سوٹا ہے ہم نے ایسے؟ ہم تے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے. غسل دیتے ہیں, کفن دیتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, کافور ملاتے ہیں, اس کے انگوٹھے باندھتے ہیں, منہ اس کا بند کرتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں, اس کو سوارتے ہیں میت کو, پھر کفن پہناتے ہیں چٹا سفید, پھر کندھوں پہ اٹھاتے ہیں, اوپر چادر سادی رکھتے ہیں. تم اوپر کیا رکھتے ہو؟ لکھی ہوئی سورتوں والی آیت الکرسی والی چادر اوپر بچھاتے ہو. کہاں سے لے کر سر سے لے کر کہاں تک پیروں تک مجھے بتاؤ وہاں میت کا سطر آتا ہے یا نہیں؟ سطر پر تم قرآن کی آیات لکھی ہوئی بغیر تو لکھتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم منکر ہیں, ہم گستاخ ہیں. قرآن پاک کی آیات کو تم نے پیروں پہ میت کے پیروں پہ رکھا. ہم نے کہا سادی چادر سادہ کھیس اوپر بچھاؤ میت کے, تم کہتے ہو لکھی ہوئی قرآن آیات اوپر بچھاؤ. وہ چادر تم نے میت کے اوپر بچھائی ہے جس میں میت کے پیر بھی ہے, میت کا سطر بھی ہے, میت کی شرمگاہ بھی ہے, میت کے پیر بھی ہے. تمہیں اتنا بھی حیا نہیں ہے قرآن کا, اور گستاخ ہمیں کہتے ہو. لے آؤ کوئی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جہاں جس سے پکیزہ جان ہی کوئی نہیں حضور کی. اور میرا ایمان ہے کہ اگر حضور کی جسد اطہر پر لکھی ہوئی قرآن پاک کی چادر ہوتی نا تو اللہ کی قسم رسول اللہ بہت پکیزہ تھے. دیکھیں رسول اللہ پر سادی چادر حدیث میں موجود ہے. یمن کی چادر تھی, سادی تھی, صاف تھی, تھاری دار تھی, سفید تھی, جو امی عائشہ نے رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی تھی. تو کہ سیانی سمجھدار خواتین ایسا کرتی ہے. جب آثار موت زہر ہو رہے تھے رسول رحمت کی چہرہ انور پر, امی عائشہ سمجھ گئی تھی کہ اب جدائی کا وقت آنے والا ہے. تو انہوں نے چادر رکھ دی تھی الگ, اور جو ہی حضور نے روح پاک نکلی تو اوپر آ کی چادر بچھا دی تھی. حضور پر سادہ چادر تھی. تمہاری میت جو ہے کس سے زیادہ پکیزہ ہے؟ تمہیں دینا غسل نہیں آتا, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. ایوے کو مریا پہ جے مردود, یہ دے جنازے فاتحہ ہی کوئی نہیں, تے درود وہ کوئی نہیں جو حضور نے پڑھا ہے. سیدھی بات کرتے ہیں, بس ساڑی میت مردود ہے, نہ فاتحہ نہ بیچ اصلی درود ہے. ہمارا تو جنازہ ہی نہیں ہے جب تک فاتحہ نہ پڑھے. ہمارا جنازہ ہی نہیں ہوتا جب تک درود پیغمبر پر نہ پڑھے. دو چیزیں فرض ہے ہمارے نزدیک, درود بھی نماز میں فرض ہے, فاتحہ بھی فرض ہے. تاں تو مولوی آدھے نے ساڑھے مگر فاتحہ نہ پڑھا ہے, کیوں گا سا تو آڑی میت اگے آئی تو سا نہیں پڑھنی.
پھر میت جو کلمہ شہادت، کلمہ شہادت دا پتہ کیا معنی ہے؟ میری حاضری لا لو، میں بھی آ گیا، برادری پتہ لگ جائے بھائی ایک کرتوتیا بھی آ گیا جنازے کلمہ شہادت، جی میں آ گیا جی، آج پتہ لگ گیا بھائی چودھری صاحب پہنچ گئے۔ صحابہ کرام خاموشی سے جنازہ لے جاتے تھے، نہیں کہتے تھے کلمہ شہادت۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو وہ دین لے آؤ جو رسول اللہ نے دیا، جو صحابہ نے دیا، جو صحابہ نے کیا۔ 5 طریقے ہیں اتباع کے، یہ ان تو نہیں، ان کتنے بیان ہوندے ہیں نا اجے تو پہلے بھی نہیں شروع ہوا۔ 5 قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، سب سے پہلے جو عمل کیا جائے وہ عمل رسول اللہ سے ثابت ہو، فی نفس ہی وہ عمل ثابت ہو۔ اگر وہ عمل ثابت نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ بدعت، اتباع نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے، کتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو، ثواب نہیں ہے۔ یاد رکھیے ثواب عمل میں نہیں، ثواب مصطفیٰ کے طریقے میں ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، عمل ثابت ہو، عمل ثابت ہو تو تب کریں گے تو ثواب ہے۔ اور اگر عمل کے اندر دوسری چیز قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس عمل کا تعلق کسی جنس کے ساتھ ہو تو وہ جنس بھی رسول اللہ سے ثابت ہو۔ مثلا صدقۃ الفطر ہے، توجہ ہے، صدقۃ الفطر ہے جس کو فطرانہ ہم کہتے ہیں، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فطر، صدقۃ الفطر۔ اسی او دے وچوں ملدا جلدا نا عربی چوں ہی کڈیا فطرانہ، چونکہ اسلام وچ ہے عربی نا تے ہونا ہے، یا 11ویں دی عربی کوئی نہیں، یا کول شریف دی عربی کوئی نہیں۔ یہ 2 چیزیں ہو جی ہیں جنہاں دی عربی کوئی نہیں، کیونکہ عربی چ ہے ہی نہیں، عربی چ ہویا تے اسلام وچ ہویا۔ 3 ہے عربی پتہ کیڑی کوئی نہیں، خاص نیت کرنا اس نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، یہ عربی میں کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے مصطفیٰ پہ نازل نہیں کی۔ تو انہوں یہ نہیں بھی سمجھ نہیں آئی، پنجابی والا پنجابی کردہ، پشتو والا پشتو کردہ، انگریزی والا انگریزی کردہ، تو رسول اللہ کردے ہونگے تو پھر عربی کردے ہونگے، پھر وہ عربی کتھے گئی؟ سبحانک اللہم عربی ہے تو نیت پنجابی، اتنی گال بھی تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ تو آپ پہ ہی آندھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے میں بدعت خواہ نیت کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ کام حضور نے کیا ہوتا تو عربی میں ہوتا، اور عربی میں تو ہے نہیں۔ یہ پہلا دین ہے جڑا پشتو نازل ہویا ہے، پر کدے پنجاب وچ کدے سندھ وچ، کہ ہر دے مذہب ہی بکھرا ہے، رسول عربی ہے، دین ان کا پنجابی ہے۔ جنس ثابت ہو، عمل ثابت ہو، اور جنس اگر آیا تو جنس بھی ثابت ہو۔ فطرانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے؟ جو دیے ہیں، گندم دیا ہے، کھجور دی ہے، جو جنس ثابت ہے حضور نے دیا ہے۔ بس بندہ کہے نہیں یار میں تے چرگو سے دے بنے، چرگو سے آندے کلو 8,000 دا تے دینے 2.5 کلو تے میں دے 20,000، ثواب بہت لبسی، ثواب نہ لبسی، 2.5 کلو گندم کا ثواب ملے گا، 2.5 کلو جناب چرگوزوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہ جنس ثابت ہے، وہ جنس مصطفیٰ سے ثابت نہیں ہے۔ قربانی کے اندر جنس ثابت ہے، اونٹ کرے، گائے کرے، بکرا کرے، بندہ کہ نہیں گوشت ہرن دا چنگا ہوندہ ہے، لذیذ بھی ہوندہ ہے، پیارا بھی ہوندہ ہے، مہنگا بھی ہوندہ ہے، میں ہرن لے آؤں، ہرن لے کے آوے قربانی کرے، گوشت لذت لوے گا، ثواب نہیں۔ ثواب جانور جنس اسی میں ہے جو مصطفیٰ نے کی ہے، یہاں اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ ایک کاروبار نہیں ہے با زمیندارہ نہیں چلے تو جوتیاں دی دکان پا جو، جوتیاں دی نہیں چلی تو کپڑے والی پا لو۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، وہ ایسے ہی کیا جائے گا جیسے محمد مصطفیٰ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری چیز وہ ثواب، وہ اتباع کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل دے اندر پہلی بات عمل ثابت ہوئے، دوسری بات عمل کے اگر تعلق جنس کے ساتھ ہو تو وہ جنس بھی ثابت ہو،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فطرانے اندر کی دیندے سن؟ گندم، کھجورا، منقہ وغیرہ یہ چیزیں دیتے تھے. ہم مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کولج دانے رکھتے سن، کیلے رکھتے سن، فروٹ رکھتے سن؟ جیڑی جنس حضور رکھ دیا او کولج رکھو. جنس اپنی مرضی کی نہیں ہو سکتی. جنس وہی جو رسول اللہ رکھتے تھے. جب رکھتے ہی نہیں تھے ہوتی نہیں تھی، رکھتے ہی نہیں تھے. کتنے بجے ہوتا تھا؟ نبی علیہ السلام دے زمانے پاک اندر کل ہن تے 8:45 بجے ہوندا ہے، 10 بجے ہوندا ہے، 8:30 بجے ہوندا ہے. کدی کہ سنیا جے بھائی عشاء تو بعد کل پڑی ہویا ہے؟ کل 8:30 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے کل ہوندا ہے. یہ ٹائم دا مطلب ہے حضور تو ہی تو ثابت ہونا ہے نا. وہ ٹائم حضور نے دیا ہے. کوئی دوسرے دن پڑھتا ہے، کوئی تیسرے دن پڑھتا ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. عمل اندر تیسری چیز کیفیت، طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہو. پہلے قیام ہے، نماز اندر پھر رکوع ہے، نماز اندر پھر قوم ہے، نماز اندر پھر 2 سجدے ہیں، نماز اندر التحیات ہے، نماز اندر کیفیت طریقہ بھی کس سے ثابت ہو؟ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک. ایک بندہ آوے آکے میں نماز پڑھنی ہے، میں پہلے تشہد بیٹھنا ہے، تشہد تو بعد میں سجدے کرنے، سجدے تو بعد میں اٹھ کے رکوع کرنا ہے، رکوع تو بعد میں قیام کروں گا. یہ سارے اعمال اس نے کیتے نے جڑے حدیث تو ثابت نے، لیکن ترتیب وہ نہیں رکھی جڑی مصطفیٰ تو ثابت ہے. اپنی مرضی دی ترتیب بھی اسلام میں ہو سکتی نہیں. ایک بندہ کہے میں عید نہیں پڑھ سکیا، میں مغرب تو بعد عید کی نماز پڑھ لاں گا، نہیں پڑھ سکے گا. اس واسطے کہ نبی علیہ السلام دا یہ طریقہ نہیں. کیفیت بھی نبی علیہ السلام تو عمل دی ثابت ہوئے کہ کیفیت کی ہے. یہ نبی علیہ السلام کل 7واں کیتا ہو دی کیفیت ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام پارے پڑھ دے سن یا صحابہ کرام پارے پڑھ دے سن یا کوئی کھجور دیا گٹھلیاں رکھ کے ہوتے کوئی پڑھ دے سن یا کیڑا کلمہ یا کیڑا جملہ پڑھ دے سن. جویں نماز تسبیح نبی علیہ السلام 15 مرتبہ ہے کلمہ پڑھ دے سن. قیام اندر ہے، رکوع اندر ہے، سجدے اندر. کل اندر بھی حضور کی پڑھ دے سن؟ کیڑا کلمہ پڑھ دے سن؟ انگوٹھیاں جناب گٹکاں ہوتے پڑھ دے سن یا پارے پڑھ دے سن؟ کیڑی چیز کر دے سن؟ کوئی طریقہ لائیے. طریقہ بھی توڑا اپنی مرضی دا، وقت بھی مرضی دا، طریقہ بھی مرضی دا، جنس بھی مرضی دی، عمل بھی مرضی دا. تے مرضی دا کریے تے پھر ثواب نہیں ملدا. ثواب کے دے اندر قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. قرآن آندہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واتیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ سمجھنا ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 صحابہ نے حدیث صحیح البخاری اندر ہے. ایک عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی سینا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں صحابہ اماں جی عائشہ صدیقہ. ہوں تھوڑی بھی آخیر ہوئی پئی ہے تے ہوئی میری بھی پئی ہے، لیکن بس کرنے کسے گل نہ لونا. 2 4 5 منٹ دیو، بیٹھے رہو گے 5 7 منٹ. چلو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس آئے. دروازہ کھٹکھٹا، اماں جی دروازے تے آئیاں. صحابہ تینوں فرمان لگے اماں جی گل پوچھنی ہے نبی علیہ السلام رات نو اپنے گھر اندر کیویں رات گزار دین؟ اماں جی فرما دے رات پوچھ دیو حضور دی. رات نو سجدے اندر تے قیام اندر کھلو کھلو کے آپ دے پیر مبارک سوچ جاندے نے. تینوں صحابی کہنے لگے یا رسول ہو کے معصوم ہو کے گناہوں سے پاک ہو کے اتنے اعمال، اتنی عبادت. آج تو بعد ایک صحابی آندہ ہے میں سونا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا. دوسرا صحابی آندہ ہے میں شادی نہیں کرنی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ اولاد، نہ معاملات، ہر ویلے عبادت.
تیسرا صحابی آندا ہے میں روزانہ روزے رکھاں گا، روزانہ روزے رکھاں گا، کدے روزہ نہیں چھوڑاں گا، نفلی روزے 11 مہینے 12 مہینہ فرضی روزے ہون گے، پورا سال روزے دے اندر گزاراں گا۔ نبی علیہ السلام اطلاع ملی ہے، حضور گھر تشریف لے آئے، اما عائشہ نے دسیا اس طرح فلاں صحابی آئے سن، وہ اے اپنی محبت اظہار کر رہے سن محبوب علیہ السلام دی ذات پاک نال، جے تسی راتی نہیں عبادت کر دیو سی تے سانو تے زیادہ کرنی چاہیے، او زیادہ عبادت حدیث سن لو حدیث پاک۔ نبی علیہ السلام فوری واپس چلے، فرما ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ مدینہ اعلان کرو، صحابہ فوری مسجد نبوی جے اکٹھے ہو جان۔ محبوب جی خیر تو ہے، کوئی ہنگامی کفیت کوئی جنگ دا ماحول بن گیا ہے، فرمایا نہیں فوری اکٹھیا کرو صحابہ کرام نو، بڑا عام مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، مسجد نبی صحابہ کرام نال بھر گئی۔ محبوب نے فرمایا میرے صحابہ تو آڈے وچو فلاں میرا صحابی میرے دروازے تے گیا ہے، انہاں میری زوجہ کو گل پوچھی ہے، انہاں اے دسیت انہاں اے اعلان کیتا ہے۔ فرمایا میں نبی ہو کے شادیاں بھی کرنا، تسی کون ہو میرے تو اگے ودھن والے، میں نبی ہو کے کدے روزہ رکھنا کدے چھوڑ دینا نہیں رکھدا نفلی روزہ، کدے میں رکھ لینا، رات نو میں سوندا بھی ہاں عبادت بھی کرنا۔ سن لو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جڑا میری سنت طریقہ چھوڑ دے گا یاد رکھنا ہو دا میں محمد مصطفیٰ نال کوئی تعلق نہیں، میری سنت پہ قائم رہنا یہ دین ہے۔ جے میں سمجھ نہیں آئی میں جھٹکے دے ساتھ انداز مسئلہ سمجھانا چاہنا۔ نبی علیہ السلام دا عمال نامہ قیامت نو کھولے گا، توجہ کرنا جٹوں زمینداروں، سادے جی گل سن لینا، قیامت دا دن ہوئے گا نبی علیہ السلام کا عمال نامہ کھولے گا، اللہ کے سامنے عمال نامہ کھولے گا۔ کس کا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کتنا پاکیزہ عمال نامہ ہوگا جس میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، ساریاں ہی نیکیاں ہی۔ نبی علیہ السلام کا عمال نامہ پاک جدو کھولے گا، صدیق کا کھولے گا، عمر عثمان علی کا کھولے گا، ادھوں جناب رونا والے بندے دا کھولے گا، تو آڈا بھی بات کھولنا ہے۔ تو پتہ کی کہنا ہے؟ یا اللہ ویک ساڑا عمال نامہ ویک، روڑا والے دا سرگودے والے دا عمال نامہ ویک۔ توجہ ہے؟ اے گل پلے بننی ہے تُس۔ یا اللہ ہمارا عمال نامہ دیکھ اور اپنے نبی کا عمال نامہ دیکھ، اپنے صدیق عمر عثمان علی کا عمال نامہ دیکھ۔ یا اللہ کچھ نیکیاں ہماری ایسی ہے جو تیرے نبی نے بھی نہیں کی۔ یا اللہ تیرا نبی دنیا میں 23 سال برسہ نبوت گزار آیا، تیرے نبی نے کول نہیں پڑھا، 7واں نہیں پڑھا، 21واں نہیں کیا، 40واں نہیں کیا، جشن میلاد تیرے نبی نے نہیں منایا، تیرے صاحب محبوب کے صحابہ نے یہ کام نہیں کیا۔ یا اللہ سن انعام دے سکتے وہ بھی کام کر رہا ہے جڑے تیرے نبی بھی نہیں کیتے، دسو اے سزا دے لائق نہیں یا انعام دے لائق؟ اللہ فرمائے گا اچھا میں نے وہ گل دسنا چاہتے ہو جو ہمارے علم میں نہیں، کول 7واں 40واں جشن میلاد ثواب ہوتا تو حضور نہ کرتے، میرا صدیق نہ کرتا، میرا عمر عثمان علی نہ کرتا۔ اے جو گل آندے ہو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، یہ اس دلیل ہے، یہ دلیلیں کیوں دیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں صدیق نے کیا، عمر عثمان علی نے کیا، کہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا، کہ لکھ لو میری بات، جو کام صدیق عمر عثمان علی نے کیا نہیں وہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ قرآن میں ہوتا تو سب سے پہلے صدیق کرتا۔ تو انہوں سمجھ آ گئی آکے آمرضا خان سمجھایا تو انہوں جدو پاکستان بنیا ہندوستان بنیا اس ویلے تو انہوں سمجھ آئیے کہ یہ چیز قرآن میں حدیث میں۔ سب سے پہلے قرآن کو سمجھا صدیق نے سمجھا، شیر خدا نے سمجھا، محبوب خدا نے سمجھا، علی مرتضیٰ نے سمجھا، جڑا کم میرے علی نہیں کیتا۔ آج تو بات کی آپ سو کول میرے علی کیتا ہے نہیں کیتا، تو پھر مولوی نہ کو جڑا کم علی نہیں کیتا سا کوئی نہیں کرنا، علی کرے تو کریں گے، کیڑی سوکی جی شرط ہے کہ علی کرے تو کریں گے، علی پاک نے نہیں کیا ہم نہیں کرتے، شہید کربلا حسین ابن علی نے نہیں کیا ہم نہیں کرتے، کیا تم بتا دو۔ عمل کے لیے ضروری ہے
کہ وہ حضور نے کیا ہو، جنس حضور سے ثابت ہو، طریقہ نبی پاک سے ثابت ہو، اور جگہ بھی حضور سے جو ثابت ہو۔ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں نہیں ہو سکتا، جگہ حضور نے طے کر دی۔ طواف کہاں ہوتا ہے؟ بیت اللہ کا، یہاں نہیں ہو سکتا، جگہ حضور نے طے کر دی۔ چوما جاتا ہے حجر اسود کو اور پتھروں کو نہیں، شے حضور نے طے کر دی۔ سائی صفا مروہ کی ہوتی ہے، کہیں اور جگہ پہ نہیں ہوتی۔ عرفات سے خوبصورت میدان بن جائے، وہاں حج نہیں ہوتی، حج اسی جگہ ہوتی ہے جو جگہ میرے محمد مصطفیٰ نے طے کر دی ہے۔ جنازہ گاہ میں ہوتا ہے، دعا قبر پر ہوتی ہے، 70 پھوڑی پر دعا نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضور نے ایسا نہیں کیا۔ جگہ حضور طے کرے تو تمہیں کیا حق ہے؟ حضور قبرستان میں قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کریں اور تم کو ہم پھوڑی پہ کریں گے؟ جگہ تم طے کرتے ہو، تمہیں کس نے حق دیا جگہ طے کرنے کا؟ وقت بھی حضور طے کریں گے، یہ 5ویں اتباع کا طریقہ ہے، وقت حضور طے کریں۔ اے ہن ٹھنڈے تے کوئی گرمی آ رہی ہیں، روزے کے گرمی چ نہیں آ رہے تو ہن شروع کر دئیے، مہینہ پورا ہو جائے، تاکہ مارچ دے اندر مہینہ پورا ہو جائے گا۔ وہ گرمی کون رکھے گا یار؟ مل کے مولویوں بلاؤ کا سارے نو، سرگود والے سارے مولویوں بلاؤ، با روزہ ہن ٹھنڈ رکھ لو، طے کر لو۔ وقت شریعت طے کرتی ہے، مولوی طے نہیں کرتے۔ گرمی ہو یا سردی ہو، رمضان جب آئے گا روزے اسی وقت ہوں گے۔ اے ہن اساں اثر پڑھنی ہے، تساں پڑھنی، میں تو پڑھ لی۔ اثر جدوں اسا پڑھنی ہے تو پھر تُس تقریر سن دے رہو، پھر روٹی چھوٹی کھاؤ گے تو لیٹ نہیں ہو جائے گی، پھر گھر جاؤ گے، پھر مغرب تے آؤ گے، نال مغرب نہ پڑھی جائے گی، ہو سکتی ثواب ملے گا؟ 3 رکعت فرض پڑھ کو اثر تو بعد ثواب ملے گا نا؟ ثواب مل سی یا گناہ مل سی؟ قرآن پڑھے گناہ ملتا ہے، کملے نہ ہون تھا۔ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے، 3 رکعت پڑھنی ہے، گناہ ملتا ہے۔ نماز پڑھنے سے گناہ ملتا ہے؟ مولوی جی صاحب قرآن پڑھنے گناہ ملتا ہے جی، اسی قرآن ہی پڑھنے مئی قبرستان ہے، قرآن قبرستان کیوں پڑھ دے ہو؟ قبرستان والی جا قرآن پڑھن والی، حضور نے روکا ہے گھر میں قرآن پڑھو، ان کو قبرستان نہ سمجھو۔ اسی جی مولوی جی قرآن ہی پڑھنے گناہ مل سی؟ ہاں، اے ہونے مغرب دی نماز اثر دے نال ہی پڑھنے گناہ مل سی نا؟ تے پھر پوچھے مولوی کولو، میں نماز پڑھ لی، سورج کھلوتا ہی تے میں پڑھ لئیے، جان بوجھ کے پڑھیے، میری نماز ہوئی ہو؟ نہ کہا کوئی نہیں، من ثواب ملے، کھن کہ کوئی نہیں، گناہ ملے۔ تو اس وقت نہیں پڑھی جس وقت حضور نے پڑھی ہے، اور رکوع مگر سورج غروب ہونے کے بعد پڑھنا تھی، پہلے پڑھی ہے۔ یاد رکھیے جو کام حضور نے جس ویلے کیا اسی ویلے کرنا ثواب ہے، وقت ہٹانا گناہ ہے۔ بندہ سویرے سویرے اٹھ کے قربانی کر لے، عید دی نماز پڑھن تو پہلے گوشت ہو گئی، قربانی نہیں۔ وقت حضور طے کرتے ہیں، تم کون ہو وقت طے کرنے والے؟ اعلان ہوتا ہے، قبر پہ دعا ہوئی نا، یا اللہ میت کو معاف کر، ثابت قدم رکھ، دعا منگی۔ حضرات اعلان سن لو، جیڑے بارانو مہمان آئے ہو سانا کھا کے جب ہے تو دعا کل ہو سی 9 بجے، قرآن خوانی کل 9 بجے ہو سی، دعا ہو سی، میت و ساری برادری اکٹھے ہو گئے، کل 9 بجے ہو سی، حساب ہونا شروع ہو، ڈانگ ہونا شروع ہو گئی، دعا کل ہونی، حساب تو ہونا شروع ہو گیا، ڈانگ وغیرہ وہاں سانپ بچھو تب شروع ہو گئے، دعا کل ہو سی۔ یہ کیڑا اسلام ہے؟ دعا کل ہو سی، دعا ہو نہیں گئی، کل دعا کیوں ہوئے گی؟ یہ کل کا وقت تم طے نہیں کر سکتے تھے، یہ رسول اللہ نے طے کرنا تھا، رسول اللہ نے طے نہیں کیا تو ثواب نہیں ہے، ثواب اتباع میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وضو فرما لیں، جنہوں نے وضو کرنا ہے، آسان ہوگی، نماز ہوگی، جنہ بندیاں نماز نہیں پڑھی اثر کی وہ نماز پڑھیں، اس کے بعد آگے تفصیل ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔